وہ اولاد کیا ہوگی؟ اس عمر کے اندر تو انسان کے دل سے تصور ہی ختم ہو جاتا ہے کیا کہاں اولاد پیدا ہوگی۔ یہی تصور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر تھا کہ جب فرشتے آپ کے پاس خوشخبری لے کر آئے، فبشرناہ بغلام حلیم، فبشرناہ بغلام، جب فرشتے انسانی شکل کے اندر آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دم سے ڈر گئے اور زدہ ہو گئے۔ جو انسان کی فطرت ہوتی ہے، جو انسان کی فطرت ہوتی ہے اچانک ڈر جانا، ورنہ اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرنے کا حکم نہیں ہے، لیکن انسان اچانک جا رہا ہے، کوئی چیز سامنے آ گئی، کوئی کتا آ گیا، کوئی بلی آ گئی تو اچانک ڈر جاتا ہے۔ تو یہ انسان کی فطرت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اچانک ڈر گئے تو انہوں نے کہا کہ ہم انسانی شکل کے اندر فرشتے ہیں، ہم خوشخبری لے کر آئے ہیں، فبشرناہ بغلام حلیم، ہم ایک بردبار، ایک حلیم المزاج بچے کی خوشخبری لے کر آئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ ارے بھائی میں تو بوڑھا آدمی، میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں۔ ان کی بیوی بھی کہنے لگی کہ میں تو باندھ ہو چکی ہوں، میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں، اب بچے کی کہاں سے امید؟ لیکن انہوں نے کہا قال كذلك ربك، کہ آپ کے رب کا یہی حکم ہے، آپ کے رب نے ہمیں یہ خبر لے کر بھیجا ہے، ہمارا کام ہے خبر دینا، خوشخبری دینا، اور آپ اس بات کی چنتا مت کیجیے، آپ اس بات کی ٹینشن نہ کیجیے کہ ہم بوڑھے ہو چکے ہیں، ہم بے بس ہو چکے ہیں، ہمارے اوپر بڑھاپا آ چکا ہے، میں باندھ ہو چکی ہوں۔ یہ تمام چیزیں اپنے دلوں سے نکال دیجیے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہے جو مردے کو بھی زندہ کرتا ہے اور زندے کو بھی مار دیتا ہے، جو بنجر زمین سے بھی غلہ نکالنے پر قادر ہے، اور سرسبز و شاداب جو زمین ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی بنجر بنانے پر قادر ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، اور ان فرشتوں نے کہا کہ اصل میں ہم قوم لوط کے پاس جا رہے ہیں، راستے میں ہم نے آپ کو خوشخبری دے دی ہے بچے کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بچہ دے۔ لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے سامنے خوب گر گرا کر دعائیں بھی کی۔ ایسا نہیں کہ ڈائریکٹ فرشتوں کی طرف سے بس حکم آ گیا یا خوشخبری آ گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ جو زمانہ ہے 100 سال کا، اس 100 سال کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کے لیے کیا نہیں کیا، اللہ کے دروازے کو کتنا کھٹکھٹایا ہے، اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو کتنا جھکایا ہے، اللہ کو کتنا راضی کیا ہے، اللہ کے سامنے کتنی عبادتیں کی ہے، اللہ کے سامنے کتنی دعائیں کی ہے، اللہ کے سامنے کتنے گڑ گڑائے ہیں، اللہ سے کتنی رو رو کر دعائیں کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کتنی دعائیں کی ہیں، کتنی دعائیں کی ہیں۔ لیکن پتہ چلا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب مایوس ہونے لگے، جب نا امید ہونے لگے، جب ان کا بڑھاپا بالکل حد درجے تک پہنچ گیا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ یہ خوشخبری سناتے ہیں کہ ہم تمہیں بیٹا دیں گے، ہم تمہیں بیٹا دیں گے۔ فرض یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام دے دیا اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ میرا عزیز دوست بزرگوں، یہ 100 سال کی تو ہماری زندگی ہوتی بھی نہیں ہے۔ 10% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو 100 سال کی زندگی کو مکمل کرتے ہوں گے، ورنہ 90% لوگ تو 100 سال کے اندر ہی اللہ سے ملاقات کر لیتے ہیں۔ میرے عزیز دوست بزرگوں، ہمارے دل سے ہم یہ تصور بالکل نکال دیں، ہم نا امید نہ ہوں، ہم مایوس نہ ہوں کہ ہمارے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے، ہمارے اوپر بغیرت ہو رہی ہے۔ یہ دنیاوی خدا جن کو لوگوں نے خدا بنا رکھا ہے، جن کو لوگوں نے اپنے آقا بنا رکھا ہے، جن کو لوگوں نے اپنے معبود بنا رکھے ہیں، جن لوگوں نے دنیاوی لوگوں نے جن کو اپنا معبود سمجھ کر اور اپنا مالک سمجھ کر اور اپنا آقا سمجھ کر ان کی طاقت کو تسلیم کرتے ہیں، ان کی طاقت کو تصور کرتے ہیں اور ان کے سامنے اپنے ماتھے کو ٹیکتے ہیں اور اپنی پیشانی کو جھکاتے ہیں اور اپنے کام کو کرواتے ہیں اور ان کی طاقتوں کو مانتے ہیں اور ان کافر اور مشرکین بادشاہوں کی طاقت کی دعوت دیتے ہیں کہ وہ اتنا بڑا طاقتور ہے، وہ اتنے ہتھیار والا ہے، وہ یہ ہے اور یہ فلاں
فلاں ہے اور ملک کے اندر فلاں آدمی ہے، اگر تم حق بات بولو گے تو تمہیں گرفتار کر لیا جائے گا، تمہیں جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ اس طریقے سے ایک حق بات کہنے والے آدمی کو اگر کوئی آدمی روک رہا ہے اور وہ کفار اور مشرکین، جو بادشاہ ہے، جو ایک سورج کی پوجا کرنے والا ہے، ایک چاند کی پوجا کرنے والا ہے، ایک پتھر کی پوجا کرنے والا ہے، ایک گوبر کی پوجا کرنے والا ہے، ایک پیشاب کی پوجا کرنے والا ہے، وہ پوجا کرنے والے آدمی کے اندر کیا طاقت ہو سکتی ہے، اس کے ہتھیاروں میں کیا طاقت ہو سکتی ہے، جس کے سامنے اللہ ہے، جس کی طاقت پوری دنیا کے اندر زمین و آسمان کے اندر چلتی ہے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید، اسی کا آسمان ہے، اسی کی زمین ہے، زمین و آسمان کے درمیان میں جتنی بھی طاقتیں ہیں وہ سب اللہ کے قبضے میں ہے۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، کون کہاں پر پلاننگ کر رہا ہے، کون کہاں پر مجلسیں جما رہا ہے، کون کہاں پر کس کی دعوت دے رہا ہے، کس کی دعوتیں چلا رہا ہے، کس کے پرچار چلا رہا ہے اور کس کی باتوں کو لوگوں کے اندر پھیلا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ جو اپنی مجلسوں میں لوگوں کی برائیاں کرتے ہیں ان کو بھی دیکھتا ہے، جو چغلیاں کرتے ہیں ان کو بھی دیکھتا ہے، جو غیبتیں کرتا ہے ان کو بھی دیکھتے ہیں، جو چوراہوں کو آباد کرتے ہیں ان کو بھی دیکھتا ہے، جو دکانوں کو آباد کرتے ہیں ان کو بھی دیکھتا ہے، جو آفسوں کے اندر بیٹھ کر لوگوں کی اور علماء کی برائیاں کرتے ہیں اللہ ان کو بھی دیکھتا ہے، جو اپنے آقاؤں کے سامنے بیٹھ کر یہاں کی مخبری کرتے ہیں ان کو بھی اللہ دیکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا حساب لے گا۔ واللہ سریع الحساب، اللہ جلدی حساب لینے والا ہے، اللہ جلدی حساب لینے والا ہے۔ دنیا کے اندر جی لو کتنا جینا ہے، اپنی عیش و عشرت کے اندر مدہوش بنے رہو، مدہوش بنے رہو۔ ایک نہ ایک دن آنے والا ہے جس کا کوئی کافر بھی انکار نہیں کر سکتا، مشرک بھی انکار نہیں کر سکتا، دہریہ بھی انکار نہیں کر سکتا، چاہے وہ اللہ کو مانے یا نہ مانے، وہ شخص بھی قیامت کا انکار نہیں کر سکتا، وہ بھی موت کا انکار نہیں کر سکتا۔ تم اپنی مدہوشی میں، تم اپنے جنون میں، تم اپنے پاگل پنے میں اپنی زندگی کو کھپا رہے ہو، کھپاتے رہو اور خوب عیش و عشرت والی زندگی گزارو، دنیا میں خوب مزے اڑا لو۔ ایک نہ ایک دن آنے والا ہے، واللہ سریع الحساب، یہ جس دن اللہ تبارک و تعالی حساب لینے والا ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو بزرگوں، انسان دنیا کے اندر فرما بردار بھی ہے، نافرمان بھی ہے، اللہ کی ماننے والے بھی ہیں، اللہ کی نہ ماننے والے بھی ہیں، لیکن تمام کے تمام اللہ کے بندے ہیں، تمام کے تمام اللہ کے بندے ہیں۔ نافرمانوں کو جہنم سے ڈراتا ہے تاکہ وہ جہنم کے ہولناکی، جہنم کے خوفناکی ان کے دل کے اندر بیٹھ جائے اور یہ تصور کرے کہ جب دنیا کی آگ اتنی خطرناک ہے، جہنم کی آگ کتنی خطرناک ہوگی، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ہمیں جہنم میں جلنا پڑے گا، ہمیں جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے اس کے دل کے اندر یہ تصورات آ جائے، اس کے دماغ کے اندر یہ تصورات آ جائے اور اللہ کی بارگاہ میں یہ توبہ کر کے اور جنت کے راستے کو اختیار کرے، جنت کے راستے کو اختیار کرے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتنے لمبے عرصے تک اپنے رب کو منایا ہے، اپنے رب کے سامنے گڑ گڑائے ہیں، اپنے رب کو راضی کیا ہے، اللہ نے فیصلے سنائے ہیں، چاہے بڑھاپے میں سنائے ہوں، چاہے بڑھاپے میں اولاد دی ہو۔ اسی طریقے سے میرے عزیز دوستو بزرگوں، چاہے ہم پر ظلم ہو رہا ہو، چاہے ہم دنیا سے ظلم کی حالت میں چلے جائیں، لیکن اللہ ہماری اولادوں سے کام کرے، ہماری محنت کی بنیاد پر، ہماری جد و جہد کی بنیاد پر، ہماری کاوشوں کی بنیاد پر، ہماری دینی تبلیغ کی بنیاد پر، اللہ کے احکامات کو دنیا کے اندر پھیلانے کی بنیاد پر، قرآن کی تعلیمات کو دنیا کے اندر پہنچانے کی بنیاد پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو دنیا کے اندر پہنچانے کی بنیاد پر، مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہونا، مظلوموں کے صفوں میں کھڑے ہونا اور ظالموں کے خلاف اپنی آواز کو بلند کرنا، ظالموں کے خلاف اپنی زبان کو اٹھانا، ظالموں کے خلاف
خلاف اپنے قلم کو اٹھانا، ظالموں کے خلاف اپنے ہاتھوں کو اٹھانا، ظالموں کے خلاف اپنے پیسوں کو لگانا، ظالموں کے خلاف اپنی ہر طریقے سے اپنی جو جد و جہد اور کوششیں ہو سکتی ہے وہ ظالموں کے خلاف استعمال کرنا، مظلوموں کے حق میں اپنا پیسہ لگانا، مظلوم کے حق میں، مظلوم کی مدد میں اس انسان کا، ایک اللہ کے بندے کا اگر مال استعمال ہو رہا ہے، ان مظلوموں کے کھانے پینے کے لیے اگر ہمارا پیسہ استعمال ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری نجات کے لیے یہی ہے، اور اس کا اثر ہماری اولادوں پر اور ہماری نسلوں پر بھی پڑے گا کہ میرے باپ نے دنیا کے اندر مظلوموں کے حق میں ہمیشہ آواز اٹھائی ہے، میرے لیڈر نے مظلوموں کے حق میں ہمیشہ آواز اٹھائی ہے، ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کی ہے، ظالموں کے خلاف اپنے مال کو استعمال کیا ہے، ناحق اپنے مال کو استعمال نہیں کیا ہے، اس کا اثر ہماری اولاد، ہماری نسلوں کو ہوگا، اور پھر ہماری اولادیں اور ہماری نسلیں بزدل پیدا نہیں ہوگی، پھر ایک اسلام کے پرچم کو لہراتی ہوئی اولادیں پیدا ہوں گی، اسلام کے جھنڈے کو بلند کرنے والی اولادیں پیدا ہوں گی، اسلام کے حق کے کلمے کو بلند کرنے والی اولادیں پیدا ہوں گی، جو ظالموں سے ٹکرانے کی طاقت رکھے گی، ہمت رکھے گی، اور دجال کی فوجوں سے لڑنے کی طاقت رکھے گی، ہمت رکھے گی۔ اس لیے میرا دوستو بزرگوں، یہ نہ سمجھیں اور نا امید نہ ہو، مایوس نہ ہو اگر ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ہمارے بھائیوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا ختم ہو جائے گی، ایمان والا ختم ہو جائے گا، قرآن کی تلاوت کرنے والا ختم ہو جائے گا، اللہ کی تسبیح کو بلند کرنے والا ختم ہو جائے گا، یہ مسجدیں ختم ہو جائیں گی، یہ مدارس ختم ہو جائے گا، اس دنیا کے اندر کسی ماں نے ایسا بچہ آج تک جنا ہی نہیں اور نہ جنا جائے گا کہ جو مساجد کو ختم کر سکے، جو مدارس کو ختم کر سکے، جو قرآن پاک کو ختم کر سکے، جو ایمان والوں کو ختم کر سکے، جو اللہ کے ماننے والوں کو ختم کر سکے۔ ایمان والے کے بغیر یہ دنیا ہی ختم ہو جائے گی، لیکن ایمان والا ختم نہیں ہو سکتا۔ دنیا تو جب ختم ہوگی کہ جب دنیا سے ایمان والے ختم ہوں گے۔ اس لیے میرا عزیز دوستو بزرگوں، اللہ نے اتنی بڑی طاقت ہمیں دی ہے، اتنی بڑی طاقت ہمیں دی ہے کہ انسان اس کے تصور سے باہر ہے۔ اصل میں ہمارا یقین کمزور ہے، ہمارا یقین کمزور ہے، جس کی وجہ سے ہمارے دلوں کے اندر دنیا کی طاقتیں بسی ہوئی، دنیا کی کافر طاقتیں ہمارے دلوں کے اندر بسی ہوئی، ہمارا ایمان کمزور، ہمارا یقین کمزور، ہماری طاقتیں کمزور، ہمارے قرآن کی تلاوت کمزور، ہماری نمازیں کمزور، ہمارے دینی امور کمزور۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج انسان یہ سوچتا ہے نا کہ میں نماز پڑھتا ہوں لیکن میرا کام ہی نہیں ہوتا، میں نماز پڑھتا ہوں، میں نمازی ہوں، میرا کام ہی نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ مسجدیں بالکل بھری ہوئی ہوں، لیکن پوری مسجد کے اندر ایک آدمی ایسا نہیں ہوگا، ایک مصلی اور ایک نمازی ایسا نہیں ہوگا کہ جس کی نماز کے اندر خشوع اور خضوع۔ ہم کیا اترا سکتے ہیں اپنی نمازوں پر کہ ہم تو نماز پڑھنے والے ہیں؟ ایک وقت ایسا آئے گا کہ انسان کی نماز کے اندر خشوع اور خضوع ہی پیدا نہیں ہوگا۔ انسان کی نماز میں جتنا خشوع اور خضوع ہوتا ہے اس کے ہی اعتبار سے اس کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ جس کی نماز میں کوئی خشوع خضوع نہیں، اس کو کوئی اجر و ثواب بھی نہیں۔ ایک فارمیلٹی تھی جو اس نے ادا کر دی، ایک ذمہ داری تھی جو اس نے ادا کی، گھر سے آیا واپس گھر چلا گیا، اس کا کام ہوگا کیسے؟ اس کا ایمان مضبوط ہوگا کیسے؟ اس کی اولادیں آگے بڑھے گی کیسے؟ اس کے ایمان میں ولولہ پیدا کیسا ہوگا؟ میرے عزیز دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے، ہمیں یہ سبق ملتا ہے، ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے کی حالت میں اللہ نے اولاد عطا فرمائی ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ
ضرور بھی ضرور ہماری بھی مدد فرمائیں گے، ہماری بھی مدد فرمائیں گے، ہماری اولادوں کی بھی مدد فرمائیں گے، ہماری ذریت کی بھی انشاءاللہ نصرت فرمائیں گے۔ یہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تیسرا امتحان۔ لیکن جب اللہ نے اولاد عطا فرما دی تو اولاد کا امتحان بھی شروع ہوا۔ جس طریقے سے اولاد اللہ نے عطا فرمائی، اولاد کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان کا پرچہ بھی حاصل کیا کہ اس کو میرے نام پر ذبح کرنا ہے قربان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر، نبی، اللہ کے دوست، یہ سب کچھ اللہ کے رسول، اللہ کے پیغمبر، یہ سب کچھ سمجھنے والے تھے، اللہ کی منشا کو، اللہ کے مقصد کو سمجھنے والے نبی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس ایک اکلوتے بیٹے اللہ کے نبی کو اللہ کی راہ میں اس کو بھی قربان کر دیا، اس کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ غرض یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے تمام امتحانات میں کامیاب ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے بھی امتحانات لینا چاہتے ہیں اور امتحان لیتے ہیں۔ جو بندے امتحانات میں کامیاب ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عروج پر پہنچاتے ہیں، ترقی پر پہنچاتے ہیں، ان کے درجات کو بلند کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. وقال تعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين من أقامها أقام الدين ومن هدمها فقد
صدقة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين يسر، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. أيها الناس، وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات، واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات، وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك، وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين، ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم، فاستغفروه إنه هو الغفور. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وخير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم حدد المسجد الأقصى بيتك المقدس من اليهود الغاصبين الظالمين. اللهم تقبل شهداء أهل فلسطين وأهل غزة وأهل حماس وأهل الشام وغيرهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم، وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب السماوات والأرض العالمين، ونعوذ بالله من السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم من أحييته منا فأحينا على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر أهل فلسطين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان يا رب العالمين.
اللهم حرم المسجد الاقصى بيتك المقدس من اليهود الغاصبين الظالمين. اللهم تقبل شهداء اهل فلسطين واهل غزه واهل عمان واهل الشام وغيرهم. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره. آمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. امين.